بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار پڑھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں انہیں ایک ایسی بات سے آگاہ کر دوں کہ جو ان کے ذہن میں نہیں تھی اور نہ کبھی آئی ہوگی اور نہ انہیں اس چیز کا علم ہوگا، جہاں تک میرا اندازہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ عمل بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم استغفار کو اس عمل کے مطابق کریں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے استغفار کی اس حدیث کے اندر، اور اس چیز کے ساتھ اگر اس ذکر کے ساتھ اس استغفار کو ملا دیں تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کی ساری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ جو بھی حاجت ہوگی استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور پوری کریں گے۔ اور یہ واحد ذکر استغفار ہی ہے جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جتنا بھی گرا ہوا ہو انسان، جتنا بھی گرا ہوا ہو، چاہے ساری دنیا جو ہے وہ اس کو گرا ہوا کیوں نہ سمجھتی ہو، کسی بھی لحاظ سے، رشتہ داریوں کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، یا بزنس کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، یا مال و دولت کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، یا پیسے کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص استغفار کو اس ذکر کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اس ذکر کے ساتھ ملا کر اگر وہ استغفار کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنا بھی وہ پستیوں میں گرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پستیوں سے نکال کر اسے بلندیوں تک لے جائے گا اس کی برکت سے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہمیں عمل بتایا گیا ہے، دوسرا ذکر جو بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ہمارے اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ حدیث آپ کو 9ویں یا 10ویں کی جو اسلامیات کی بک ہے اس بک میں بھی آسانی سے مل جائے گی۔ تو ان میں جو حدیث والا پورشن ہے اسلامیات کی بک میں 9ویں جو 10ویں کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استغفار کو کس کے ساتھ ملایا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ سن لو کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق استغفار کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا دیا کہ آپ پہلے ذکر کریں کون سا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ کا، جس سے دل کے اندر ایمان راسخ ہوگا، جس سے اللہ کی وحدانیت ہمارے دل کے اندر آئے گی، جس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، جس سے ہمارے ذہنوں میں جس قسم کا بھی شک و شبہ ہے وہ سارا کا سارا شک و شبہ ختم ہوگا، جس سے ہمارے ذہنوں کے اندر جو بھی گندگیاں ہیں وہ ساری کی ساری صاف ہوں گی ذہنوں سے، دلوں سے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح تو مجھے گمان کرتا ہے میں تیرے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہی بندے کے ساتھ پیش آتی ہے جس طرح بندہ گمان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے، اور یہ گمان ہمارا اچھا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب سے جو بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اور اس ذکر کے بعد آپ ایک تسبیح صرف استغفار کی پڑھ لیں، ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، دیکھو کس طرح چار چاند لگتے ہیں۔
دیکھو پھر کس طرح چار چاند لگتے ہیں، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ پستیوں سے اٹھا کر کس طرح بلندیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں، دیکھو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معجزات، جتنے بھی اثرات اور ثمرات اللہ تعالیٰ نے استغفار پر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے ثمرات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے، ان سے ہمیں نوازنے والے بن جائیں گے۔ شرط یہی ہے کہ پہلے کون سا ذکر کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ وقت کون سا ہونا چاہیے یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے، میری دوسری ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا، جو بھی وقت اس میں سے اختیار کر لیں، اور اس وقت میں پھر یہ دونوں تسبیحات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساری کی ساری بلندیاں اور عروج ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ آپ بھی دعاؤں میں مجھے جو ہے وہ یاد رکھا کریں اپنی دعاؤں میں، میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ساری مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔